گلاب کے حسین پھول اور مہکتی ہوئی خوشبوؤں سے سجی سیج پہ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن رفعت اپنا گھونگھٹ اوڑھے غم سے نڈھال اپنی کلائی میں پہنی ہوئی رنگ برنگی چوڑیوں سے کھیلتی ہوئی ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتی۔ کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے بے اختیار ہنستے ہنستے رو پڑتی، تو کبھی اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو امڈ آتے اور وہ اپنی مہندی سے رچے ہوئے پیلے ہاتھوں میں انہیں جذب کر لیتی تو اسے ایک سکون سا ملتا، اس کے دل کو راحت سی آ جاتی، کیونکہ ان آنسوؤں میں اس کی محبتوں چاہتوں حسرتوں کا خون شامل تھا۔ وہ محبتیں چاہتیں حسرتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ پیار کا سماں، خوشیوں کے گیت، شہنائیوں کی آواز کہاں دب کے رہ گئی؟ اور یہ فضاؤں میں خاموشی اور سناٹا کیسا ہے؟ یہ سسکیاں آہیں اور خون کے آنسو روتی آنکھیں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ وہ پیار جو کبھی لوٹ کے آنے والا نہیں، اس کے انتظار نے ہوش چھین لی ہوں جیسے، زندگی چھین لی ہو جیسے۔ ایک سٹیج پر بیٹھی دلہن کی آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت گولیوں سے چھلنی جب اس کے جیون ساتھی کی لاش لائی جائے تو اعصاب کیوں نہ کام کرنا چھوڑ دیں، ذہن کیوں نہ مفلوج ہو، کلیجہ کیوں نہ منہ کو آئے اور آنکھیں آنسوؤں کے دریا کیوں نہ بہائیں۔ یہ درد، یہ غم اب رفعت کا مقدر ہیں، جو اپنے نصیبوں پہ پہلے بہت خوش اور نازاں تھی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں پہ سدا نہال رہتے تھے، مگر اب ان کی آنکھوں میں بھی ایک آنسوؤں کا سیلاب رہتا ہے۔ میں ان کا یہ دکھ اور درد محسوس کرتی ہوں اور ان سے گلے مل کر خوب جی بھر کے رونا چاہتی ہوں، مگر مجھ پر ایک سکتہ اور خاموشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ میں کچھ کہتے کہتے چپ سی ہو جاتی ہوں۔ اس بات کا احساس شاید رفعت کو بھی ہو، مگر وہ ذہنی مریضہ بن کر یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی کہ سب خواب ارمان کیسے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس بات کا اندازہ پہلے تو رفعت کو بھی نہیں تھا، مگر میں نے اس کو ایک دن ضرور یہ کہا تھا کہ رفعت، یہ تم کیسی نادانی کر رہی ہو کہ ایک ٹھیلے والے کے ساتھ تم آنکھیں چار کر کے رفتہ رفتہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی ہو، اور کسی اجنبی پر اتنا اعتبار اچھا نہیں کہ جس کے بارے میں تم ذرا بھی نہیں جانتی ہو۔ میری اس بات پہ وہ کس طرح ہنس کر بولی تھی کہ راحیلہ، تم کیا جانو اس محبت کو؟ محبت میں تو ذات پات، اونچ نیچ، رسم و رواج نہیں دیکھے جاتے، اور تم جو اسد کے بارے میں سوچ رہی ہو وہ بالکل ایسا نہیں۔ ہاں، اگرچہ وہ غریب بہت ہے مگر دل کا بہت امیر ہے، اور میرے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر بھی تیار ہے، مگر میں نے اس کو ابھی تک منع کر رکھا ہے۔ یہ سن کر میں چونک سی گئی تھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا اسد شادی شدہ بھی ہے، اور تم اس کے باوجود بھی اس سے پیار کرنے کی غلطی کر رہی ہو؟ رحیلہ، اس میں غلطی کیسی ہے؟ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اماں لوگوں کی یہ ضد ہے کہ یہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ رفعت نے بڑے شوخ انداز میں کہا۔ یہ سن کر میں خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہم کالج سے نکلے تو کالج کے باہر گیٹ پر ایک نئی کار کھڑی ہوئی تھی۔ رفعت نے گاڑی کو دیکھ کر اس کی جانب رخ کیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے بولی، راحیلہ، تم گھبراؤ مت، یہ میرا کزن ہے جو لاہور میں پڑھتا تھا، اب سے چند دن پہلے یہاں آیا ہے۔ اس دوران ہم گاڑی تک پہنچ گئے تو رفعت نے مجھے پچھلی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا، جان، اب لوکل بس کے دھکوں سے جان چھوٹ گئی، تم آرام سے یہاں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے۔ یہ سن کر میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور رفعت فرنٹ سیٹ پر اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ راستے بھر میں رفعت اور اس لڑکے کے درمیان ہنسی مذاق اور رومانٹک انداز دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کل تو یہ اسد پہ اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور اب اس لڑکے کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خوش گپیوں میں مشغول ہے۔ اس کے رویے پر مجھے حیرانگی اور بہت افسوس بھی ہوا کہ جب اسد کالج کے قریب ٹھیلے پر فروٹ بیچ رہا تھا اور اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی تھی، اس سے پہلے تو ہم اکثر اس کے ٹھیلے کے قریب ٹھہر جاتے تھے، یا لوکل بس کے دیر ہونے پر ہم ایک بینچ پر بیٹھ جاتے تھے اور اسد ہم دونوں کی خوب آؤ بھگت کرتا تھا، مگر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس وقت اسد پہ کیا بیتی ہوگی جب ہم ایک کار میں بیٹھ کر چلے گئے اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اگلے دن رفعت اسی لڑکے کے ساتھ کالج آئی۔ فزکس کے پیریڈ کے بعد ہم دونوں کینٹین آئیں تو چائے کے دوران میں نے اس سے پوچھا، رفعت، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی کہ راحیلہ، دراصل تم سچ کہتی تھی کہ کسی اجنبی کے زیادہ قریب مت جاؤ۔ اب اس نادان اسد کو دیکھو کہ گاؤں جا کر اپنی بیوی کو طلاق دے کر آیا ہے اور اب اس ضد پر اڑا ہے کہ میں اسے شادی کروں، جبکہ اس بات پہ گھر والے راضی نہیں اور میرا رشتہ خاموشی سے میرے کزن عاقب سے طے کر دیا ہے۔
اب تم ہی بتاؤ کہ عاقب پڑھا لکھا سلجھا ہوا امیر باپ کا بیٹا ہے اور اسد ایک ٹھیلے والا، میں کس طرح اپنی زندگی کو تباہ کروں اس کے لیے؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے پہلی بار اس پہ بہت غصہ آیا اور میں نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم یہ کیا احمقانہ بات کر رہی ہو کہ اسد نے تمہاری محبت میں اپنا گھر تباہ کر دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور تم اس کو نادان پاگل کہہ رہی ہو؟ ہاں، اگر وہ پاگل ہوا ہے تو تم نے ہی اس کو پاگل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہی آتی ہے، میں نے ذرا سخت لہجے میں رفعت سے کہا۔ میری یہ بات سن کر رفعت غصے سے اٹھی اور بے رحمانہ انداز سے بولی کہ اسد پاگل ہوتا ہے تو اس کو پاگل ہونے دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، تو اب تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ تمہارا وہ پیار محبت سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ میں نے اس کی لاپرواہی سے جل کر اس سے یہ سوال کر دیا۔ نہ وہ پیار تھا اور نہ محبت، بس میری نادانی تھی کہ میں اس سے دل لگی کر بیٹھی اور اس دل لگی کو میں خواب سمجھ کر بھلا بیٹھی ہوں، کیونکہ میرے سامنے عاقب کی صورت میں ایک اچھا اور سہانا مستقبل ہے۔ یہ بیچارہ ایک ٹھیلے والا میرے خواب، میری حسرتیں، میری خواہشیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ رفعت نے غصے سے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، رفعت اس طرح رنگ بدل سکتی ہے، مجھے اس کا اندازہ پہلے کبھی نہ تھا، اس لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ لیکن ایک دن جب میں لوکل بس سے اتر کر اندر جانے لگی تو ایک بھرائی ہوئی آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ بہن جی، آپ رفعت کو سمجھائیں، میں نے اس کی محبت میں سب کچھ گنوا دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے کر، سارے گھر والوں کی ناراضگی اٹھا کر ایسے آیا ہوں کہ بس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اسد کا درد مندانہ التجا سن کر مجھے بھی اس کی نادانی اور پاگل پن پہ بہت غصہ آیا کہ وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ کر آیا ہے تو میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لیکن پھر بھی اسے صرف یہ کہہ سکی کہ آئندہ آپ میرے پاس نہ آئیں اور نہ ہی رفعت سے کوئی امید رکھیں۔ میری بات سن کر وہ ایک بت بن گیا اور میں کالج چلی آئی، مگر اس کے بارے میں رفعت کو کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رفعت نے اپنا جو فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کے علاوہ اس کی شادی کے دن بھی بہت قریب آ رہے تھے۔ رفعت اور اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت خوش تھے، کیونکہ عاقب رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر گھرانے کا تعلیم یافتہ بیٹا تھا۔ شادی کے دن جوں جوں قریب آتے گئے، گھر میں شور شرابہ، آرائش و زیبائش بڑھتی گئی، دور دور سے رشتہ دار بھی آنے شروع ہو گئے تھے۔ دلہن کے لیے سرخ جوڑا، میک اپ، چوڑیاں، بندیاں وغیرہ لینا اور اس کو سنوارنا سجانا میری ذمہ داری تھی۔ آنٹی کے ساتھ سارا دن بازار میں جہیز اور دلہن کا سامان خریدتے شام ہو جاتی۔ جب ہم تھکے ہارے گھر کو لوٹتے تو رفعت کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی، کیونکہ رفعت کی خوشیاں سب کو عزیز تھیں۔ اس سے بڑھ کر میری تو وہ بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے میں بڑھ چڑھ کر اس کی شادی کے انتظامات کر رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں میرے کانوں میں اسد کی بھرائی ہوئی آواز آ جاتی کہ بہن جی، آپ رفعت کو سمجھائیں کہ میں نے اس کی محبت میں سب کچھ گنوا دیا ہے اور اب گھر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ سن کر میں اداس سی ہو جاتی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا۔ اسٹیج پر بیٹھی دلہن رفعت کے ارد گرد مہکتے پھول مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے، اس کا گھونگھٹ اور عروسی جوڑا بے رنگ سا نظر آتا تو میرے دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی کہ وہ سدا خوش و خرم اور سہاگن رہے، اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ انہی دعاؤں میں شادی کا دن بھی آ گیا۔ شام کو گھر میں بارات آنی تھی۔ میں رفعت کے ساتھ بیٹھی اس کو چھیڑ رہی تھی کہ اب تم شادی کے بعد ہم غریبوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ گھونگھٹ میں اپنا چاند سا مکڑا چھپائے خاموش بیٹھی تھی کہ اماں جی کے موبائل پر کال آئی کہ چند منٹوں کے لیے گھر سے ہو کر جاؤ۔ یہ سن کر میں باہر آئی تو دور سے ڈھول اور شہنائیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے گھر میں آئی تو اماں نے مجھے دلہا اور دلہن کے لیے 2 جوڑے دیے، جنہیں لے کر میں باہر آئی تو بارات نزدیک آ چکی تھی۔ میں دولہے میاں کو دیکھنے کے لیے دروازے کے باہر ٹھہر گئی۔ ابھی وہ قریب ہی آئے تھے کہ ایک چھوٹی گلی سے ایک اسلحہ بردار شخص آیا اور اس نے دولہے کے سینے میں گولیوں کے وار کر دیے اور پھر ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں نے اس کو بخوبی پہچان لیا۔ وہ اسد ہی تھا جو اپنی برباد زندگی کا بدلہ لے کر عاقب کی زندگی سے کھیل گیا تھا۔ اس کی خوشیوں کے گیت اب ماتم میں بدل چکے تھے، ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں دب چکی تھیں۔ خون سے لت پت گولیوں سے چھلنی لاش جب رفعت کے گھر آئی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ اس ہولناک واقعے پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میں دوڑی دوڑی رفعت کے پاس آئی تو وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے خون کے آنسو اور دل کو دہلا دینے والی ہنسی
اس کے اڑے ہوئے ہوش و حواس کا پتہ دے رہے تھے۔ اس وقت اس کے پیلے ہاتھوں میں اس کے ارمانوں کا خون نظر آ رہا تھا اور اس کی خون روتی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ پیار کبھی لوٹ کے آنے والا نہیں تھا، اور جو اس کا پہلا پیار تھا وہ اس کو ذہنی مریضہ اور ابھاگن بنا کر اسے اپنے پیار کا تحفہ دے گیا تھا۔ اگر اس سے قبل رفعت اسے بے وفائی کا تحفہ نہ دیتی تو شاید آج اس کے سب خواب ٹوٹ کر بکھرے نہ ہوتے اور نہ دولت سے خریدا ہوا تحفہ اسے اتنا مہنگا پڑتا۔